تو اسی ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما شرجیل انعام میمن ہمارے ساتھ ہیں. شرجیل صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور یہ الزامات کی سیاست تو ہم پہلے بھی دیکھ رہے تھے جب کیمپین ہو رہی تھی، الیکشن کیمپین ہو رہی تھی، لیکن اب تو مرحلہ ہے حکومت سازی کا، مل بیٹھنے کا. گو کہ آپ کی جماعت کو ضرورت نہیں ہے سندھ میں، لیکن آپ لوگ ہمیشہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں. مگر جس طرح الزام ہم لگائے جا رہے ہیں ایم کیو ایم کے مینڈیٹ پر، تو کیا اس سے کس طریقے سے استحکام آئے گا؟ پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی، آپ کی بات بالکل درست ہے. پیپلز پارٹی کو خدشات تھے الیکشن کے کافی حلقوں پہ، اور ہم نے کافی چیزوں میں خود وٹنس رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز بلدیاتی الیکشن میں راہ فرار اختیار کر رہی تھیں اور وہ نہیں چاہ رہی تھی کہ الیکشن کانٹیسٹ کریں. ہم سب ان چیزوں کے آئے وٹنس ہیں، اور تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس تیاری نہیں ہے. اچانک ایسا کون سا علامین کا چراغ آ گیا. لیکن بسائڈ دس ان ساری چیزوں کے باوجود ہم یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی پالیسی یہی رہی ہے کہ ہمیشہ سیاسی استحکام ہو، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو اور ملک کو آگے لے کے جایا کرے. پیپلز پارٹی کے جب بھی مینڈیٹ پہ جا کے ڈلے، پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ پہ آج بھی ہمیں بہت سارے اس طرح کے حلقے ہیں جہاں پہ پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ ہے. ملک کی پورے پاکستان میں بات کر رہا ہوں، وہاں پہ اگر ہمیں خدشات ہیں کافی جگہوں پہ ہمارے اپنے کینڈیڈیٹ نے سینٹرل کمیٹی میں جب ان کو کمپلین کی تھی کہ جی ہم جیتے ہوئے، لیکن وہ نمبر 3 جو وہ آگے آیا نمبر 1 کر کے، تو خدشات اپنی جگہ پہ ڈیفینیٹلی. تو آپ قانونی راستہ اپنائیں گے کیا؟ ڈیفینیٹلی جو کینڈیڈیٹ جہاں سمجھے گا تو اس کا زیادتی ہوئی ہے تو اس کو پارٹی کبھی بھی منع نہیں کرے گی. وہ بالکل آزاد ہے کہ وہ اپنے قانونی رستے جو ہے، جو کہ اس کا قانونی آئینی حق ہے، وہ ضرور اختیار کرے. اس کے لیے کوئی کسی کو منع نہیں کرے گا. شرجیل صاحب، بلاول نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے جو جرائم پیشہ افراد تھے ان کے لوگوں کو جیلوں سے رہا کیا گیا اور پھر جتوایا گیا، اور یہ بھی کہ پیپلز پارٹی کے پاس ناموں کی لسٹ ہے کوئی لسٹ، اور کون کون ہے وہ اگر آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں، کتنے لوگوں کو رہا کروایا؟ لیکن جی یہ ایگزیکٹ لسٹ میرے پاس اویلیبل نہیں ہے، لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ اس طرح کی خبریں آئی ہیں، پارٹی کی لیڈرشپ تک بھی پہنچی ہیں، اور ان کو مختلف فورمز پہ جو ہے وہ ہائی لائٹ بھی کیا گیا ہے، ریز کیا گیا ہے کہ جو لوگ اس طرح کے تھے اور وہ اگر آ کے انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہے، ڈیفینیٹلی وہ ایک لا پوائنٹ ہے، وہ بھی قانونی طور پہ چیز ہوئی ہے، اس کو ریز کرنا تھی کہ قانون میں رہ کے اگر کوئی شخص کہیں پہ کوئی تھا اور جرائم میں ملوث تھا، اور سنگین جرائم یا دہشت گردی کے واقعات میں ملوث تھا، اگر وہ باہر ہے تو وہ کس طرح کے، وہ بھی جہاں پہ قانونی طور پہ چیزیں ہیں وہ قانونی طور پہ اس کو ہر ریلیٹڈ فورم پہ اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. اچھا، وفاق میں تو ایسا منظرنامہ بن رہا ہے کہ آپ لوگ ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون ساتھ ہوں گے. کل ہم نے ایک ڈیولپمنٹ کے بھی میں بھی دیکھی، اور وہ یہ تھی کہ جی جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا وفد مل رہا ہے، جس کے بارے میں کسی نے سوچا نہیں تھا. تو سندھ میں گو کہ آپ متعدد مرتبہ ہمیشہ مفاہمت کی بات کر چکے ہیں، تو کیا مستقبل میں ایم کیو ایم کے ساتھ اسی طرح کا کوئی منظرنامہ ہو سکتا ہے سندھ میں؟ دیکھیں بات سنیں، یہ کبھی بھی ہم نے نہیں کہا کہ ایم کیو ایم سے ہمارے خدا نخواستہ کوئی لڑائی ہے، کوئی جھگڑا ہے یا کوئی دشمنی ہے. پولیٹیکلی ڈیفینیٹلی ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں ہر ایک پارٹی کے ساتھ. پاکستان میں کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں. اچھا، یہ باقی پارٹیز جو ہے نا وہ باؤنڈریز کھینچتی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی واحد پارٹی ہے. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ملک کے واحد لیڈر ہیں. میں واحد کہہ رہا ہوں تو واحد کا مطلب واحد ہی ہے کہ جن کا دل بہت بڑا ہے، جو ملک کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. ڈی سی کی کافی باتیں سامنے آئیں، لیکن ڈی سی میں یہ بھی کہا گیا پریزیڈنٹ صاحب کو، محترم آصف علی زرداری صاحب کو، پوری ڈی سی نے کہا تھا ان کو کہ آپ نے پاکستان کو بچانا ہے. اور میں یہ صرف اس لیے نہیں بول رہا کہ وہ میرے لیڈر ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جی ٹھیک ہے میں ان کی تعریفیں کر رہا ہوں، پاکستان کو بچانا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اگر پاکستان جو کرائسس جو بھی پنپ رہے ہیں یا جو بھی انسٹیبلٹی ہے، اس کو اگر کوئی شخص اس کو سب کو اکٹھا کر سکتا ہے، سب کو ایک میز پہ بٹھا سکتے ہیں اور سارے گریوینس ختم کرا سکتے ہیں، تو اس کا نام ہے محترم آصف علی زرداری صاحب. یہی بات شرجیل صاحب جو آپ نے بات کی، اگر کوئی کسی سب کو اکٹھا کر سکتا ہے تو وہ ہے آصف علی زرداری. تو کیا ان سب میں مولانا فضل الرحمان کا بھی ہم نام شامل سمجھے، کیونکہ مولانا صاحب ناراض ہیں نون سے بھی آپ سے بھی؟ دیکھیں جی، میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے جب سب بولا نا کہ سب تو پھر کسی کو میں مائنس نہیں کر رہا.
میں کہہ رہا ہوں جتنے بھی اس ملک کے اسٹیک ہولڈر ہیں، جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، ان سب کو اکٹھا بیٹھنا پڑے گا اس ملک کے لیے، کیونکہ ہم نے میرے خیال سے کہیں کہیں پہ ہم بہت آگے نکل چکے ہیں اور کہیں کہیں پہ ہم نے کچھ چیزوں کو ایگو کا مسئلہ بنا دیا ہے۔ تو ہمیں اگر اپنی انا سے نکلنا پڑے گا، پھر جو بھی لوگ پولیٹیکل اسٹیک ہولڈر ہیں انہوں نے سب نے مل کر ایک پیج پہ آنا ہوگا ملک کے لیے۔ اور دیکھیں ملک ہے تو سب کچھ ہے، یہ پالیٹکس، یہ الیکشن، یہ سب چیزیں بات کی بات ہے۔ مطلب کوئی کسی کو ایک ٹینیور میں کسی سے زیادتی ہو بھی گئی، شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے جب ایک تاریخی دھاندلی کر کے محترمہ کی گورنمنٹ محترمہ کو ہرایا گیا اور نواز شریف کو ٹپے مار کے جتوایا گیا تھا، تب شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے 17 سیٹوں کے ساتھ بھی احتجاجاً اسمبلی میں بیٹھنے کا اعلان کیا بسائڈ ریزرویشن۔ اسی طریقے سے 2013 میں دھاندلی کر کے نواز شریف جیتے، تاریخی دھاندلی کر کے جیتے، پہلے جب وہ IGI بنا کے جیتے تھے، پھر تاریخی دھاندلی کر کے 2013 میں جیتے، تب بھی پیپلز پارٹی نے احتجاجاً، ہمیں پتا تھا کہ ہمارا ساتھی ہوئی، ہم اسمبلی میں بیٹھے۔ 2018 کے الیکشن میں بھی ہمیں پتا تھا، حالانکہ اس وقت مولانا صاحب 2018 میں اور PMLN چاہ رہے تھے کہ جی اسمبلی میں کوئی اوتھ نہ لے، واحد پیپلز پارٹی تھی جس نے کہا کہ نہیں ہمیں اسمبلی میں بیٹھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جب انہوں نے استعفوں کی بات ہوئی تھی PDM میں، تبھی بھی PDM کا جو لڑائی پیپلز پارٹی کی ہوئی تھی PMLN سے اور مولانا صاحب سے اس وقت، تو یہی تھی کہ وہ اسمبلی چھوڑنا چاہ رہے تھے، اسمبلی سے استعفا دینا چاہ رہے تھے۔ پیپلز پارٹی نے نہیں، آپ کے پاس آج اگر یہ صورتحال ہے تو آپ اسمبلی میں رہے اور پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے عمران خان کو نکالا گیا۔ تو آپ یہ چیز دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کی سیاسی میچورٹی وقتی طور پر لوگ سیاسی میچورٹی کا تو حوالہ کل مولانا صاحب نے بتا دیا کہ کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، وہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ شرجیل صاحب ذرا کراچی کا ہم بڑا ایک عرض کر لوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا بیک گراؤنڈ ہے، میں مولانا صاحب نے جو بھی کہا ضروری نہیں ہے کہ مولانا صاحب نے جو بات کی وہ 100% وہ بات ٹھیک ہو۔ یعنی آپ کے خیال میں وہ غلط کہہ رہے ہیں مولانا صاحب؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ مولانا صاحب کی ہر بات ٹھیک ہو، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ مطلب کسی نے بھی کہا ہو، خواہشیں تو سب کی ہوتی رہتی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے لیڈ دی تھی، پیپلز پارٹی نے ہٹایا تھا عمران خان کو، اور وہ تو آپ کو ہی کریڈٹ دے رہے ہیں اس بات کا کہ آپ ہی چاہتے تھے کہ یہ ہو۔ نہیں تو ٹھیک ہے، مطلب ہم کب نہ کریں، ہم نے ایک ڈیموکریٹک اور پولیٹیکل وے لیا نا، خدا نہ خواستہ کوئی غیر آئینی غیر قانونی امرتہ اختیار نہیں کیا، جو جمہوریت میں اور آئین میں ہوتا ہے کہ کبھی بھی آپ اگر چاہیں تو آپ لوگوں کو کانفیڈنس لے آ سکتے ہیں، کامیاب بھی آ سکتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جیسے آپ اپنے آپ کو PDM سے ڈسٹینس کرتے تھے، اسی طریقے سے اتحادی حکومت سے بھی ڈسٹینس کر رہے تھے، باوجود کیبنٹ میں ہو کے مولانا صاحب بھی ڈسٹینس کر رہے ہیں اپنے آپ کو اس ساری موو سے۔ میں اس وقت کسی بھی پالیٹیشین پہ نہ الزام لگانے کے حق میں ہوں، نہ کسی پہ کرٹیسائز کرنے کے حق میں ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، اس حالات میں تمام میچور لیڈرشپ ساتھ بڑھنا چاہیے، جو اس ملک کے ساتھ مخلص ہے۔ لیکن میں پیپلز پارٹی نے تو کوئی گورنمنٹ نہیں بنائی نا فیڈرل میں، پیپلز پارٹی نہیں بن رہی فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ، بٹ ڈیسائڈ دس پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اسٹیبلٹی ہو ملک میں، کیونکہ پیپلز پارٹی پر اور کوئی چوائس نہیں تھی۔ پیپلز پارٹی کو شوق میں یا خوشی میں PMLN کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے، پیپلز پارٹی سے بھی اس کو سپورٹ کر رہی ہے، کیونکہ اس وقت عمران خان نے کہا تھا کہ ہم جو ہے پیپلز پارٹی اور PMLN سے بات نہیں کرنا چاہتے، اور PMLN کے پاس نمبرز نہیں تھے، تو یہ رستہ رہ گیا تھا کہ خدا نہ خواستہ جو ہے وہ اسمبلی جو ہے وہ کوئی بھی پارٹی اپنے نمبرز پورے نہ کرتے تو اسمبلی ٹوٹے نہیں۔ تو اس لیے ایک ڈیموکریسی کو پریویل کرنے کے لیے، سسٹم کو چلانے کے لیے، اور کیونکہ پہلے آلریڈی الیکشن پوسٹ پون ہو چکے تھے جو کہ 3 ماہ کے الیکشن 6-8 مہینے چلے گئے تھے، تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ پھر یہ اسمبلی ٹوٹے اور پھر یہ 6 مہینے کی جگہ اب 6 سال جو ہے الیکشن نہ ہو۔ اسی لیے پیپلز پارٹی نے کڑوا گھونٹ پیتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، ہم ڈیموکریسی کو پریویل کرنے کے لیے، ڈیموکریسی کی کنٹینیوشن کے لیے اور اسمبلیوں کی جو ہے سپریمیسی کے لیے ہم یہ فیصلہ لیتے ہیں، جو کہ پیپلز پارٹی نے وہ فیصلہ لیا، اور وہ صرف اور صرف، میں پیورلی بتا رہا ہوں آپ کو، صرف اور صرف پاکستان کی ڈیموکریسی اور پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے یہ فیصلہ لیا گیا، اس میں اور کوئی وہ چیز نہیں تھی۔ تو ابھی بھی میں کہوں گا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل لیڈرشپ، تمام پولیٹیکل پارٹیز کی وہ اکٹھے بیٹھے، ہمیں ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا کہیں احترام ہے تو احترام کرنا چاہیے، یہ بات ماننی چاہیے کہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب کی پارٹی جو ہے، جو کہ آزاد امیدواروں ویسے تھے، ان کو ایک مینڈیٹ ملا، PTI کہ اس مینڈیٹ کا بھی ہمیں احترام کرنا چاہیے، ہمیں ہر پارٹی کے مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے، اور ہمیں آگے چلنا چاہیے، ہم پورے ملک کے ساتھ لے کر چلنا چاہیے، تاکہ ہم سب دیکھیں جی پولیٹکس ڈفرینس سب کے ہیں، خدا نہ خاصا دشمنیاں نہیں ہیں۔ ہاں یہ انفارچونیٹلی بات صحیح ہے کہ عمران خان نے پالیٹکس کو دشمنی میں تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ عمران خان نے وہ ایک کلچر دیا جو کہ نوجوان نسل کے لیے
तबाहकुन साबित हुआ, जो नौजवानों को जो है लेट्स सी कि अब क्या फॉर्मेशन बनती है सामने हुकूमत की। थैंक यू सो मच शर्जील इनाम मेमन।